نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک قصے کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ نانا جی کے ایک دوست کے ساتھ بہت خوفناک حادثہ ہوا، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی نانا جی نے ہمیں سنائی تھی سردیوں میں، جب نانا جی ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے تو ہم لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں پچھل پیری چڑیل کی کوئی کہانی سنائیں۔ تو نانا جی بتاتے ہیں اس وقت پہلی بار نانا جی شاہ صاحب سے ملے تھے۔ نانا جی کے ایک دوست تھے، ادھر گاؤں میں ہی وہ بھی رہتے تھے۔ ان کو بہت زیادہ شوق تھا شکار کرنے کا، اکثر نانا جی بھی ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ تو نانا جی بتاتے ہیں ایک دفعہ موسم بدل رہا تھا، ٹھنڈ شروع ہو رہی تھی، تو ان کے اس دوست نے، جس کا نام محمد بخش تھا، اس نے کہا کہ چلو ہم لوگ شکار پر چلتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا، تم چلے جاؤ، میں اگلی بار جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا لیا اور وہ شکار پر دور دراز جنگلوں میں چلا جایا کرتا تھا۔ جب وہ شکار کر کے ایک رات واپس آ رہا تھا تو جنگل کے جس راستے سے وہ گزر رہا تھا وہ راستہ تھا آسیب زدہ۔ گاؤں کے اس دور کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جنات، چڑیلوں اور پچھل پیریوں سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ گاؤں کے سنسان علاقے ہیں، جنگل کے حصے ہیں، آبادیاں تو یہاں پر ہے نہیں، یا تو یہاں پر جنگلی جانور ہو سکتے ہیں یا پھر اندیکھے وجود، جنات، وہ مخلوقات جن کو ہم عام نظر سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے وہ اپنے ساتھ اسلحے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز بھی رکھتے تھے، جس طرح سے کوئی چاقو یا کوئی کلہاڑی وغیرہ، کہ اگر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ان کے پاس لوہے کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شکار کیا، کافی دیر شکار ڈھونڈا، موسم خراب ہونے کی وجہ دن جو تھا وہ جلدی ڈھل گیا۔ سردی کے موسم میں ویسے بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو ٹھنڈ ہونے لگ گئی۔ ایک جگہ پر میں نے کچھ آگ جلائی، تھوڑی دیر آرام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے شکار کیا، شکار کر کے جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے پاس ظاہری بات ہے شکار کیا ہوا وہ جانور تھا جس کو میں نے شکار کیا۔ تو جس راستے سے میں گزر رہا تھا، اب میں گھوڑے پر تھا، جیسے میں ابھی وہاں سے اٹھنے لگا تو گھوڑا ایک دم سے بدک گیا، جیسے گھوڑا ڈر رہا تھا۔ گھوڑا بار بار اپنی جو رسی ہوتی ہے اس کو توڑوا رہا تھا، لگام کو توڑوا رہا تھا، کہ جیسے اس کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے پاؤں پٹک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نانا جی کے وہ جو دوست تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کو پرسکون کیا، یہاں وہاں دیکھا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں دور سے صرف مجھے باریک سی ایک آواز سنائی دیتی تھی، جس طرح سے کوئی بڑی مدھم سی آواز میں کچھ پڑھتا ہے یا کچھ گنگناتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی پرندہ ہوگا، کوئی جانور ہوگا، کیونکہ ابھی آدھی رات تو ہوئی نہیں تھی۔ وہ کہتے کہ جیسے میں وہاں سے میں نے سوچا میں نکلتا ہوں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئیں، جیسے کوئی آندھی سی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ جنگل میں ہی ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ہی تھے، ابھی وہاں سے سفر شروع نہیں کیا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ بھیانک چیخ و پکار بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بے تحاشا عورتیں رو رہی ہیں، بین کر رہی ہیں۔ وہ بہت بہادر تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر کوئی اور بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے کلہاڑی اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ آگ تو بجھ چکی تھی، بارش کی بوندیں بہت تیز تھیں۔ وہ کہتے جیسے ہی بارش تھوڑی کم ہوئی تو میں نے فوراً سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب میں وہاں سے نکل رہا تھا ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش کی پہار ہو رہی تھی، تبھی مجھے اپنے پیچھے سے ایسی آوازیں آنے لگیں جس طرح سے 2 سے 3 گھوڑوں پر کوئی اور بھی وہاں پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔
पीछे पलट कर देखता था तो घोड़ों के नामो निशान भी नहीं थे, लेकिन घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब दरख्तों के दरमियान में तो 2 से 3 घोड़े नहीं चल सकते। जो एक कच्चा सा रास्ता था उसके ऊपर ही घोड़े ने चलना था। जब मैं रुकता था तो घोड़े के जो टाप थे वो सुनाई देते थे। नाना जी समझ गए, उनके दोस्त समझ गए कि यहाँ पर मसला कुछ और ही है। तभी वो कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, कदावर, बहुत कदावर 3 औरतें, पाँव उनके ऐसे थे जानवरों की तरह, भयानक चेहरे, बिखरे हुए बाल, दराज कद, दरख्तों के दरमियान से निकलकर सड़क के ऊपर आ गई, भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। नाना जी के दोस्त ने उनको देख लिया। नाना जी के दोस्त जो थे बहादुर भी थे, मजबूत आसाब के थे। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उनके पास जैसे वो कुल्हाड़ी थी, लोहा था, वो उसके करीब तो आ नहीं सकती थी। वो बार बार उनको यही कह रहे थे कि अगर तुम लोग मेरे करीब आई तो मैं तुम लोगों की गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। वो जानते थे कि अगर मैं यहाँ पर डर गया तो ये मुझे जान से मार देंगी और इनके लिए मुझे मारना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। वो रो रही थी, बैन कर रही थी, क्योंकि उनको चाहिए था वो कच्चा गोश्त जो उनके पास था। वो कहते हैं कि मैंने बड़ा तेज़ घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, पर वो कहाँ मेरी जान छोड़ती थी, वो मेरे पीछे पीछे थी। तभी एकदम से वो घोड़े की तरह पहले भागती हुई मेरे पीछे, फिर हवा में उड़ने लग गई, जिस तरह से बहुत बड़े बड़े काले रंग के परिंदे हैं। वो उनके पर थे, उनके बाल थे या उनके लिबास। नोचने की कोशिश कर रही थी उनके दोस्त को। तो उन्होंने सोचा कि जान बचाने से बेहतर है ये शिकार जो किया है इसको फेंक दूँ। उन्होंने दूर वो जो शिकार किया था, वो बड़ा सा एक उनके पास जैसे कोई बोरी सी होती है, वो कहते हैं मैंने वो गोश्त फेंक दिया। तो जिस तरह से गिद्ध और चीलें नोचती हैं, वो चीखें मारती हुई उसको उठाकर उन्हीं दरख्तों में गायब हो गई। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले। थोड़ी ही देर के बाद फिर वही खौफनाक रोने की आवाज़ें, चीखों पुकार उनके कानों से टकराने लग गए, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अब वो आबादी के करीब थे। वो कहते हैं कि मैंने फिर अपने घोड़े को रुकने नहीं दिया। आबादी में पहुंचकर ही मैंने सांस लिया। उस वक्त वो किसी और गांव में थे, अपने गांव की तरफ नहीं आ सके क्योंकि उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा। वो चुड़ैलें उनके ताक़ुब में थीं। तो जब वो उस गांव में पहुंचे, एक घर से मदद मांगी, तो उन लोगों ने जब देखा कि ये कोई शिकारी है और मुसीबत में है, तो एक घर था काफ़ी बड़ा, उनका हवेली टाइप घर था, डेरा भी था। उन लोगों ने उनको वहाँ पर रात रहने दी। अभी बहुत ज़्यादा आधी रात हो गई थी, अपने गांव जाने का वो फैसला नहीं कर सकते थे। गांव के लोगों को उन्होंने सारी बात बताई। तो गांव के लोगों ने कहा कि जंगल का हिस्सा है, वीरान है, सुनसान है, उस तरफ जिन्नात, बदरू हैं, पिछल पैरिए, आम हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। अगर कोई लकड़हारा भी मगरिब के बाद, सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाए तो जिन्नात उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रोने की आवाज़ें तो वहाँ से रात भर गूंजती हैं। हमारी आबादी चूँकि करीब है, इसलिए हम अपनी हिफाजत रखते हैं और रात के बाद जंगल के हिस्से की तरफ नहीं जाते। तुम बहुत ही बहादुर थे जो बच गए। वो कहते हैं कि रात जैसे ही सोया, वो मखलूक़ात, शायद उनका असर हो चुका था मेरे ऊपर। मुझे कोई चीज़ सोने नहीं दे रही थी। मेरा जिस्म कांपने लग गया। कोई चीज़ मुझे चारपाई के ऊपर से बार बार पटकती थी। एकदम से ऐसा लगता था बहुत भारी भरकम कोई वजूद मेरे सीने पर बैठ गया है। दिखाई कोई नहीं देता था। कान बंद हो गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे। उन्होंने दम किया और ये कहा कि किसी साहिब इल्म के पास जाओ। यहाँ हमारे गांव में एक सैयद साहब हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। ये वही शाह साहब थे जिनके शागिर्द नाना जी बने। नाना जी कहते हैं अगली सुबह मेरे दोस्त जो थे वो शाह साहब के पास गए। शाह साहब ने उनको बताया कि वो जो पिछल पैरिए हैं, वो चुड़ैलें आते हैं, उस जंगल में मुकीम है। अगर उनको वहाँ से भी निकाल दिया तो जिस जगह पर वो जाएंगी खून रेज़ी फैला देंगी। इसलिए हम लोग जंगल के हिस्से की तरफ किसी को जाने नहीं देते और हिफाजत के लिए हम लोगों ने हिसार खींचा हुआ है। वो कभी भी गांव की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। तुम्हारे पास शिकार होने की वजह से वो तुम्हारे पीछे आ गई थी। नाना जी के वो जो दोस्त थे उन्होंने अपना तारुफ करवाया, सारा कुछ बताया। तो शाह साहब ने उनको दम किया। गांव के वही लोग लेकर उनको शाह साहब के पास भी गए थे। वापस जब नाना जी के दोस्त गांव में आए
2-3 दिन وہ بڑے بیمار رہے۔ نانا جی ان سے ملنے کے لیے گئے کہ وہ شکار کر کے آئے، اور اس نے مجھے دعوت پر نہیں بلایا، میں خود ہی چلا جاتا ہوں اور اس کو جا کر یہ گلا بھی دے کر آتا ہوں۔ تو نانا جی جب اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے تو اس کی حالت دیکھ کے ڈر گئے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو نانا جی نے ان سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں شاہ صاحب سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے دم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حفاظت کا تعویذ اپنے پاس رکھ لو، وہ دوبارہ ڈرائیں گی نہیں۔ ان چڑیلوں عفتوں نے مجھے دوبارہ ڈرایا تو نہیں، لیکن ایک رات میں جو حملہ میرے اوپر ہوا اس سے میں بہت لاغر ہو گیا ہوں اور مجھے اپنے وجود میں بڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ 3-4 دن لگے ان کو ٹھیک ہونے میں، وہ ٹھیک ہوئے تو نانا جی نے ان سے یہ کہا کہ مجھے بن شاہ صاحب سے ملنا ہے، وہ اتنی بہادر شخصیت ہیں، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے اس پورے گاؤں کی حفاظت کی ہوئی ہے جہاں ویرانوں میں وہ پچھل پیریاں رہتی ہیں، اور مجھے بھی عملیات سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ نانا جی کہتے پھر میرے وہی دوست جو شکار کرتے تھے مجھے لے کر شاہ صاحب کے پاس گئے، تو تب نانا جی کا یہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں پر شاہ صاحب سے ملنے کا اور عملیات کی دنیا میں داخل ہونے کا۔ نانا جی کہتے ہیں میں نے بذات خود عملیات کے دوران اس جنگل کا بھی وزٹ کیا ہے، میں اس جنگل میں بھی گیا تھا، ایک عمل مجھے بھی ایسا کرنا تھا جو جنگل کے ایک پرانے برگد کے پیڑ کے نیچے کرنا تھا۔ شاہ صاحب نے میرے اوپر حصار کر کے بھیجا تھا، کوئی بڑی سے بڑی بھی پچھل پیری چڑیل میرے قریب نہیں آ سکتی تھی، بھلے وہ میرے سامنے جس روپ میں مرسی آ جاتی۔ تو نانا جی کہتے کہ جب میں اس برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رات 2:30 بجے کے قریب عمل کر رہا تھا، تبھی میں نے درخت سے تھوڑا ہی دور ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ عورت اتنی خوفناک تھی، بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، گھوڑے کی طرح اس کے پیر تھے اور گھوڑے کی طرح ہی جیسے گھوڑے کے پاؤں ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے ہاتھ بھی تھے، چہرہ جو تھا انتہائی بھیانک تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، جتنی دیر میں پڑھائی کرتا رہا وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی رہی، ایسے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی کہ ابھی یہ حصار ٹوٹے تو وہ میرے جسم کو نوچ دے۔ میں نے بھی اپنا عمل پورا کیا اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، وہ بیٹھ کر وہاں پر کافی دیر روتی رہی، اس کے بعد ہنستی رہی، اس کے بعد عجیب و غریب زبانیں بولتی رہی۔ یہ وہ جو یہاں پر پچھل پیریاں رہتی تھیں اسی قبیلے کی ایک پچھل پیری تھی، کیونکہ میں نے جب عملیات کی دنیا میں پاؤں رکھا تھا تو یہ چلا بھی اس کا ایک حصہ تھا کہ اگر کبھی یہ چڑیلیں آفتیں کسی انسان کو اپنا بسیرا بنائیں، کسی انسان پر اپنا بسیرا بنائیں، اس پر سایہ کر دیں، تو ہم ان کو دم کر سکتے ہیں یا کوئی تعویذ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ پہل کبھی کبھی میں تھوڑا بہت ڈرتا بھی تھا، لیکن میرے اندر ایک جوش تھا، ایک جنون تھا کہ مجھے عملیات سیکھنے ہیں۔ میں نے بھیانک سے بھیانک مخلوقات کے اصل چہرے بھی دیکھے، کبھی کبھی تو دہل جاتا تھا، لیکن پھر شاہ صاحب نے رہنمائی کی، اللہ کا کرم تھا، اللہ نے ہمت دی۔ تو نانا جی نے ہمیں اپنے دوست کی ایک کہانی سنائی تھی جو شکار کی غرض سے اس پرانے جنگل میں گئے تھے جہاں پر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے علاوہ وہاں پر پچھل پیریاں بھی ہوں گی۔ پچھل پیری چڑیل کو ہی کہتے ہیں۔ یہ بہت بھیانک غیر مرئی مخلوق کی ایک قسم ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ ظالم ہوتی ہے اور روپ بدلنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاتی، چاہے یہ جتنی بھی خوبصورت عورت کے روپ میں آ جائے، یہ کبھی بھی اپنے پیر سیدھے نہیں کر سکتی، اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ الٹے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو پچھل پیری کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار کہتے ہیں نانا جی ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ جب کبھی بھی گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں رات کے وقت سنسان علاقوں سے، سنسان راستوں سے گزرے اور ان کو پتہ ہو کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات جنات کا بسیرا ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی، درود پاک پڑھا کریں، چاروں کل پڑھا کریں، اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس ضرور کچھ نہ کچھ رکھا کریں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مخلوقات لوہے سے اور آگ سے بہت ڈرتی ہیں، اسی لیے گاؤں کے اکثر لوگ اپنے پاس ایسی چیزیں رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز دعا ہے،
نماز ہے، نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایسی مخلوقات کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میرا گلا بہت سا خراب ہے، تو ہارر سٹوریز اردو پر میں انشاءاللہ کل سٹوری آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جرو دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔